السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں آصفہ محفوظ اور میں ہوں عبد القدیر۔ پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ پاکستان نے آج چین کے شی چینگ سیٹلائٹ لانچ سینٹر سے دوسرا سیارہ پاک سیٹ MM-1 کامیابی سے خلا میں بھیج دیا۔ قائم مقام صدر اور وزیر اعظم نے سیارے کو خلا میں بھیجنے کے یادگار موقع پر قوم کو مبارکباد دی ہے۔ شہباز شریف نے تجارت، سرمایہ کاری، توانائی اور سیکیورٹی کے شعبوں میں آذربائیجان کے ساتھ دو طرفہ تعاون کو مستحکم بنانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ پاکستان اور آذربائیجان نے مختلف شعبوں میں بھرپور تعاون کی صلاحیت کو بروئے کار لانے پر اتفاق کیا ہے۔ فارمیشن کمانڈر کانفرنس نے قوم کے تعاون سے ملکی سلامتی کو درپیش تمام خطرات سے نمٹنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ مواصلات کے وزیر نے تاجکستان کے کاروباری گروپوں کو فری اقتصادی زونز اور پاکستان کے دیگر شعبوں میں سرمایہ کاری کی دعوت دی ہے۔ قومی غذائی تحفظ کے وزیر نے کہا ہے کہ فصل حریف کی طلب پوری کرنے کے لیے 2 لاکھ میٹرک ٹن یوریا کھاد درآمد کی جائے گی۔ توانائی کے وزیر نے کہا ہے کہ اصلاحات پر مبنی روشن پاکستان پروگرام سے ملک میں توانائی بحران ختم کرنے میں مدد ملے گی۔ سینٹرل ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی نے 600 ارب روپے سے زائد مالیت کے گورنگوپن بجلی منصوبے اور تھاکوٹ سے راجکوٹ تک شاہراہ قراقرم کے دوسرے مرحلے کی منصوبے کی منظوری دی ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ کشمیر کے تنازع کے منصفانہ اور پرامن حل کے لیے کردار ادا کرے۔ اسرائیلی فوج نے آج رفح کے پناہ گزین کیمپوں پر ظالمانہ حملوں میں 37 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان چوتھا اور آخری T20 میچ آج رات اوول میں کھیلا جا رہا ہے۔ اور اب خبروں کی تفصیل کے ساتھ پہلے عبد القدیر۔ اسپارکو نے آج چین کے شی چینگ سیٹلائٹ لانچ سینٹر سے دوسرا سیارہ پاک سیٹ MM-1 کامیابی سے خلا میں بھیج دیا۔ تفصیل سنتے ہیں ہمارے اسلام آباد کے نمائندے ظفر اقبال سے۔ سیارہ پاک سیٹ MM-1 مواصلات اور رابطے کے لیے وسیع پیمانے پر بڑھتی ہوئی ملکی ضروریات کے تناظر میں تیار کیا گیا ہے۔ جدید مواصلاتی ٹیکنالوجی سے لیس پاک سیٹ MM-1 ملکی، سماجی اور معاشی بہتری میں کلیدی کردار ادا کرے گا اور پاکستان میں ڈیجیٹل تبدیلی میں ایک سنگ میل ثابت ہوگا۔ یہ سیٹلائٹ شیڈول کے مطابق اس سال اگست تک اپنی خدمات کے لیے دستیاب ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان کے دوسرے مواصلاتی سیارے پاک سیٹ MM-1 کی خلا میں روانگی کے تاریخی موقع پر قوم کو مبارکباد دی ہے۔ انہوں نے آج ایک بیان میں کہا کہ یہ شاندار کامیابی ہماری خلائی اور مواصلاتی صلاحیتوں میں ایک نمایاں پیش رفت ہے۔ پاک سیٹ MM-1 کی چین کے ژی جیانگ خلائی مرکز سے روانگی دونوں ممالک کے درمیان مضبوط تعاون اور اشتراک عمل کا ثبوت ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاک سیٹ MM-1 کے پورے پاکستان میں انٹرنیٹ کے رابطوں پر اثرات کی مجھے خاص طور پر خوشی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ یہ کامیابی خلا اور بالائی فضا کے تحقیقی مرکز کے باصلاحیت کارکنوں اور اس مشن میں شامل افراد کی لگن اور انتھک محنت کے بغیر ممکن نہیں تھی۔ انہوں نے اس مشن میں شامل تمام افراد کے پختہ عزم و ارادے کا دلی شکریہ ادا کیا۔ قائم مقام صدر سید یوسف رضا گیلانی نے بھی پاکستان کے دوسرے مواصلاتی سیارے پاک سیٹ MM-1 کی خلا میں روانگی پر قوم کو مبارکباد دی ہے۔ انہوں نے آج ایک بیان میں پاک سیٹ MM-1 خلا میں بھیجنے پر سائنسدانوں اور انجینئرز کی کوششوں کو سراہا۔ قائم مقام صدر نے امید ظاہر کی کہ ہمارے خلائی سفر کی کامیابیاں جاری رہیں گی۔ وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے، جو چین میں سیارے کی روانگی کے موقع پر موجود تھے، کہا کہ اس سیارے سے پاکستان کو مدار سے رابطے کی اہم سہولت حاصل ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ وہ دن دور نہیں جب ہم اپنے راکٹوں کے ذریعے اپنے سیارے خلا میں بھیجیں گے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے پاکستان اور آذربائیجان کے درمیان تجارت، سرمایہ کاری، توانائی اور سیکیورٹی کے شعبوں میں باہمی فائدے کے تعاون کو مزید مستحکم کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں آذربائیجان کے وزیر خارجہ جیہون برموف سے ملاقات میں کہی۔ وزیر اعظم نے اس بات کی تعریف کی کہ فریقین نے اہم نوعیت کے معاملات پر ہمیشہ ایک دوسرے کی بھرپور حمایت کی ہے اور اس بات کا اعادہ کیا کہ وہ ہر عالمی فورم پر یہ سلسلہ جاری رکھیں گے۔
انہوں نے اس سال نومبر میں کوپ 29 اجلاس کے انعقاد کے لیے باکو کے میزبان شہر کے انتخاب پر آذربائیجان کے وزیر خارجہ کو مبارکباد دی۔ شہباز شریف نے اس سال کے آخر میں پاکستان کا سرکاری دورہ کرنے پر آذربائیجان کے صدر کو اپنی دعوت کا اعادہ کیا۔ آذربائیجان کے وزیر خارجہ جیہون بیراموف نے قائم مقام صدر سید یوسف رضا گیلانی سے بھی آج اسلام آباد میں ملاقات کی۔ وزیر خارجہ کا خیر مقدم کرتے ہوئے قائم مقام صدر نے کہا کہ پاکستان اور آذربائیجان کے درمیان گہرے اور تاریخی تعلقات ہیں جن کی بنیاد مشترکہ مذہب اور ثقافت ہے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان تجارتی اور کاروباری تعلقات بڑھانے کی وسیع گنجائش ہے۔ قائم مقام صدر نے تعلیمی اور پارلیمانی وفود کے تبادلوں سمیت روابط میں بہتری لانے پر زور دیا جس سے دونوں ملک مزید قریب آ سکتے ہیں۔ آذربائیجان کے وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان اور آذربائیجان کے درمیان معیشت، تجارت اور کاروباری شعبوں میں تعاون بڑھانے کی ضرورت ہے۔ پاکستان اور آذربائیجان نے تعلقات کی بھرپور صلاحیت کو بروئے کار لانے کے لیے تجارت، سرمایہ کاری، روابط اور توانائی سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ اس عزم کا اظہار آج اسلام آباد میں دونوں ملکوں کے درمیان وفود کی سطح پر مذاکرات کے دوران کیا گیا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے مذاکرات میں پاکستانی وفد جبکہ آذربائیجان کے وزیر خارجہ جیہون بیراموف نے اپنے ملک کی وفد کی قیادت کی۔ فریقین نے دو طرفہ اور عالمی امور کے حوالے سے کثیر جہتی، باہمی اور علاقائی ایجنڈے پر تبادلہ خیال کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے ایک مشترکہ نیوز کانفرنس سے خطاب میں کہا کہ دونوں ملک دو طرفہ خصوصاً توانائی کے شعبے میں سرمایہ کاری بڑھانے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس شعبے میں تعاون کے فروغ کے لیے توانائی کا مشترکہ ورکنگ گروپ کلیدی کردار ادا کرے گا۔ نائب وزیر اعظم نے کہا کہ دونوں ملک کاروباری اور تعلیمی شعبے میں روابط بڑھانے کے لیے ثقافتی وفود کے تبادلوں کے بھی خواہش مند ہیں۔ انہوں نے کوپ 29 اجلاس کی میزبانی کے لیے آذربائیجان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا اور پاکستان کے تعاون کا یقین دلایا۔ اسحاق ڈار نے کشمیر کے تنازع پر اصولی حمایت جاری رکھنے پر آذربائیجان کا شکریہ ادا کیا اور آذربائیجان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے لیے پاکستان کی حمایت کا اعادہ کیا۔ آذربائیجان کے وزیر خارجہ نے صحافیوں کو بتایا کہ ملاقات میں انہوں نے دو طرفہ تعلقات کو نئی بلندیوں تک لے جانے کے لیے تعاون اور تصویراتی شراکت داری کو مستحکم کرنے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔ آذربائیجان کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ معاشی اور تجارتی تعاون کے لیے بڑی صلاحیت کو ابھی تک بروئے کار نہیں لایا گیا جس کے لیے توانائی، سیاحت، ٹرانسپورٹ، اطلاعات، ٹیکنالوجی اور دوا سازی میں مشترکہ معاشی منصوبے شروع کرنے کی ضرورت ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ 8ویں پاکستان آذربائیجان بین الحکومتی کمیشن کا اجلاس اس سال کے آخر میں اسلام آباد میں ہوگا جس سے معاشی تعاون کو مزید فروغ ملے گا۔ اور انہوں نے پاکستان کی تاجر برادری کو دعوت دی کہ ان کے ملک میں سازگار کاروباری ماحول کا فائدہ اٹھاتے ہوئے روابط کے منصوبوں میں سرمایہ کاری کریں۔ آذربائیجان کے وزیر خارجہ نے کہا کہ آئندہ کوپ 29 کے اجلاس سے توانائی اور موسمیاتی تبدیلی کے شعبوں میں تعاون کے مواقع پیدا ہوں گے۔ انہوں نے کاراباغ کے تنازع پر سیاسی و اخلاقی حمایت کے ساتھ پاکستان کے ٹھوس موقف کی بھی تعریف کی اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق کشمیر کے تنازع کے پرامن حل کے لیے اپنے ملک کے اصولی موقف کا اعادہ کیا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ بری فوج کے سربراہ جنرل سید عاصم منیر کے زیر صدارت 83ویں فارمیشن کمانڈرز کانفرنس میں عزم ظاہر کیا گیا کہ ملک کی سلامتی اور استحکام کو درپیش تمام خطرات کا قوم کی مدد سے خاتمہ کر دیا جائے گا۔ کانفرنس میں جو آج راولپنڈی میں ہوئی کہا گیا ہے کہ قوم مسموم قوتوں کے گھناونے اور مکروہ ارادوں سے بخوبی آگاہ ہے اور ان کے ارادے پوری طرح ناکام بنا دیے جائیں گے۔ فارمیشن کمانڈرز کانفرنس نے کہا کہ واقعہ 9 مئی کے منصوبہ سازوں، اس پر عمل کرنے والوں اور اس میں مدد اور تعاون فراہم کرنے والوں کے ملک کے خلاف وسیع تر مفاد میں انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں گے۔ فورم نے عزم ظاہر کیا کہ حکومت مختلف شعبوں میں پائیدار اقتصادی ترقی کے فروغ اور غیر قانونی سرگرمیوں کا قلع کما کرنے کے لیے جو کوششیں کر رہی ہے ان کی مکمل حمایت کی جائے گی۔ فارمیشن کمانڈرز کانفرنس نے افغانستان کی جانب سے مسلسل سرحدی خلاف ورزیوں اور افغان سرزمین سے ہونے والی دہشت گردی پر گہری تشویش ظاہر کی۔ کانفرنس میں انتظامی دھارے میں شامل اضلاع کے عوام کی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں گراں قدر خدمات کا اعتراف کیا گیا اور ان علاقوں کو ترقی دینے کی اہمیت اجاگر کی گئی تاکہ دہشت گردی کو فیصلہ کن شکست دی جا سکے۔
فارمیشن کمانڈرز کانفرنس نے بلوچستان کی سماجی اور اقتصادی ترقی پر بھی زور دیا تاکہ علاقے کو ترقی کی دوڑ سے الگ رکھنے کے بارے میں بیرون ملک سے ہونے والے پروپیگنڈے کا توڑ کیا جا سکے جو غیر ملکی پشت پناہی میں کام کرنے والے عناصر کی جانب سے ہو رہا ہے، اور اس کا مقصد بلوچستان کے نوجوانوں کو امن اور ترقی کی راہ سے دور کرنا ہے۔ فارمیشن کمانڈرز کانفرنس نے مشرقی سرحد کی موجودہ صورتحال اور بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں ماورائے عدالت ہلاکتوں کے تازہ ترین سلسلے کا جائزہ لیا اور کشمیری عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کیا۔ فورم نے بھارت میں اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں سے ہونے والے ناروا سلوک پر شدید تشویش ظاہر کی اور کہا کہ بڑھتی ہوئی فسطائیت کا مقصد اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنا ہے۔ فارمیشن کمانڈرز کانفرنس نے فلسطینی عوام سے مکمل یکجہتی ظاہر کی اور غزہ میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں اور جنگی جرائم کی مذمت کی۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے کہا ہے کہ پاکستان بے مثال انسانی اور معاشی قربانیوں کے باوجود دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پیش ہے۔ آج اسلام آباد میں ایک سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان کو انتہا پسندانہ رجحانات سے بہت نقصان پہنچا ہے اور ان سے سماجی ہم آہنگی اور امن و آشتی کو شدید خطرہ لاحق ہے۔ انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے ملک کے متعلقہ اداروں کے کردار کو سراہتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نیشنل ایکشن پلان، قومی داخلی سلامتی پالیسی اور قومی انسداد انتہا پسندی پالیسی کے رہنما اصولوں نے دہشت گرد تنظیموں کے لیے جگہ نمایاں حد تک تنگ کر دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک دوسرے کا خیال، فلاح و بہبود کے فروغ اور تنوع کو سراہنے کے حوالے سے ماحول کا قیام صرف انتہا پسندانہ نظریے کا مقابلہ کر کے ہی ممکن ہے۔ نجکاری اور مواصلات کے وزیر عبدالعلیم خان نے آج دوشنبے میں تاجکستان کی ممتاز کاروباری شخصیات سے ملاقات کی، جس میں دونوں ملکوں کے درمیان تجارت کے فروغ کے امکانات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں ٹیکسٹائل، دواسازی، تعمیرات، انفارمیشن ٹیکنالوجی، بینکنگ اور فضائی کمپنی کے شعبوں کے 10 سے زائد بڑے کاروباری گروپس نے شرکت کی۔ وفاقی وزیر نے کاروبار کی سطح پر سرگرمیوں کے لیے تمام ممکنہ حمایت کا یقین دلایا اور کہا کہ وسیع ایشیائی تاجروں کے لیے تمام معاشی شعبے کھلے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ حکومت ملک میں صنعتی ترقی کے فروغ کے لیے فری اقتصادی زونز اور دوسرے علاقوں میں سرمایہ کاری کے لیے غیر ملکی سرمایہ کاروں کو مراعات دے گی۔ عبدالعلیم خان نے امید ظاہر کی کہ پاکستان اور تاجکستان کے درمیان دو طرفہ کاروباری حجم، تجارتی اور کاروباری وفود کے مسلسل تبادلوں کے ساتھ مزید بڑھایا جائے گا۔ تاجکستان کے کاروباری گروپس نے پاکستانی معیشت کے مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا۔ قومی غذائی تحفظ کے وزیر رانا تنویر حسین نے کہا ہے کہ خریف سیزن کی ضروریات پوری کرنے کے لیے 2 لاکھ میٹرک ٹن یوریا کھاد درآمد کی جائے گی۔ انہوں نے اسلام آباد میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ کھاد کی اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے تمام ضروری اقدامات کیے جا رہے ہیں کیونکہ کسانوں کے مفادات کا تحفظ حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت کے اقدامات مؤثر طریقے سے نافذ کروانے کی ذمہ داری صوبائی حکومتوں کی ہے۔ پانی اور بجلی کے وزیر اویس احمد خان لغاری نے کہا ہے کہ حکومت نے جو روشن پاکستان پروگرام شروع کیا ہے اس سے ملک میں توانائی کے بحران کا خاتمہ ہوگا۔ انہوں نے وزیر مملکت علی پرویز ملک کے ساتھ آج اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس پروگرام کے ذریعے ہر فیڈر کی طلب اور رسد کے اعداد و شمار ظاہر کر کے توانائی کے بحران کا خاتمہ ہو سکے گا۔ وزیر توانائی نے کہا کہ بجلی کی چوری والے علاقوں میں کارروائی کی جائے گی اور اس کے مرتکب افراد کو سزا ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا حکومت نے یقین دلایا ہے کہ وہ بجلی کی چوری کم کرنے میں مدد فراہم کرے گی۔ اس سلسلے میں ایک تجویز تیار کی جا رہی ہے۔ اویس لغاری نے کہا کہ ملک میں بجلی کی کوئی کمی نہیں ہے اور اس وقت 7000 میگا واٹ پن بجلی تیار کی جا رہی ہے۔ توانائی ڈویژن کے وزیر مملکت علی پرویز ملک نے کہا وزیر اعظم نے انہیں ہدایت کی ہے کہ لوگوں کو سہولت کی فراہمی کے لیے محنت کریں۔ مرکزی ترقیاتی ورکنگ پارٹی نے 609 ارب روپے سے زائد مالیت کی 2 منصوبوں کی منظوری دی ہے جن پر قومی اقتصادی کونسل کی ایگزیکٹو کمیٹی غور کرے گی۔ ان منصوبوں میں چترال کا 108 MW گولن گول ہائیڈرو پاور منصوبہ شامل ہے جس پر 42 ارب روپے سے زائد کی لاگت آئے گی۔ اس کے علاوہ چین پاکستان اقتصادی راہداری قراقرم ہائی وے فیز 1 تھاکوٹ سے راجکوٹ منصوبہ ہے۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے کہا ہے کہ صوبے میں 300 خصوصی تعلیمی اسکولوں کا معیار بلند کیا جا رہا ہے۔ تفصیل ہمارے لاہور کے نمائندے اطہر رسول سے۔
वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा है कि सूबे भर में खसूसी तालीम के 300 स्कूलों को अपग्रेड किया जा रहा है। आज लाहौर में समाती आलात की तकसीम और एनरोलमेंट मुहिम 2024 के इफ्तिताह की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि ज़िला की सतह पर खसूसी बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए तमाम तर सहूलियात से मुज़य्यन खसूसी मराकज़ कायम किए जा रहे हैं और इन बच्चों की ज़िंदगी कामयाब बनाने के लिए फंड्स मुख्तस कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि व्हील चेयर्स तकसीम का मंसूबा भी जल्द शुरू किया जा रहा है। मरियम नवाज ने कहा कि खसूसी बच्चों को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सूबे में मनशियात के आदी अफराद की बहाली के लिए इंसदाद मनशियात फोर्स कायम करने का फैसला किया है। मज़ीद तफसील हमारे पेशावर के नुमाइंदे फलक नियाज से। इस बात का फैसला इंसदादी मंशियात से मुतालिक आज पेशावर में एक इजलास में किया गया, जिसकी सदारत खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अल-यमीन गंडापुर ने की। इस मौके पर वज़ीर आला ने स्मगलिंग की रोकथाम और मंशियात की फराहमी के नेटवर्क को तोड़ने के लिए स्कैनर्स और जदीद टेक्नोलॉजी बरूईकार लाने की हिदायत की। अल-यमीन गंडापुर ने कहा कि जो स्मगलर्स हमारी नौजवान नस्ल को मंशियात फराहम कर रहे हैं उनसे आहनी हाथों से निपटा जाएगा। एक्शन प्लान के तहत टास्क फोर्स सूबाई दारुल हुकूमत के 2000 मंशियात के आदी अपराध की बहाली के लिए खसूसी इक़दाम करेगी। इजलास में तालीमी इदारों में मंशियात के इस्तेमाल में इजाफे के रुझान पर भी तशवीश का इजहार किया गया। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के 35वें सीनियर मैनेजमेंट कोर्स के शुरका की खुसूसी सरमाकारी सहूलत काउंसिल के तहत सरसब्ज़ पाकिस्तान इक़दाम के बारे में ब्रीफिंग दी गई है। शुरका को खुसूसी सरमाकारी काउंसिल के पॉलिसी इक़दामात और सरसब्ज़ पाकिस्तान इक़दाम के शुरू किए गए प्रोग्रामों के बारे में बताया गया। शुरका को अराज़ी की मालूमात और इंतज़ाम और इसके इस्तेमाल के अमली मुज़ाहरे पर भी ब्रीफिंग दी गई। पाक फौज ने गवर्नमेंट बॉयज़ डिग्री कॉलेज गवादर को जदीद तरीन सोलर सिस्टम फ्राहम किया है ताकि बिजली की बंदिश के बावजूद तालीमी सरगर्मियाँ यकीनी बनाई जा सकें। पाक फौज ने तलबा की आमद व रफ्त के मसले को भी हल कर दिया। पाकिस्तान रेंजर्स और सैलानी वेलफेयर ने कसूर के इलाके कंगनपुर में 3 दिन की मुफ्त तिब्बी इमदाद और आंखों के इलाज का कैंप लगाया। इस तिब्बी इमदाद के मुफ्त कैंप और आंखों के इलाज के कैंप से सरहदी देहात के 900 से जायद अफराद, जिनमें औरतें और बच्चे शामिल थे, उन्होंने इस्तेफादा किया। मकामी लोगों ने कैंप के इनेकाद को सराहा। ये खबरें रेडियो पाकिस्तान से नशर की जा रही हैं। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में मुहासरे और तलाशी की कार्रवाई, गिरफ्तारियों और इमला की ज़ब्तगी और दूसरे मज़ालिम की मज़म्मत की है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान एडवोकेट अब्दुल रशीद मिन्हास ने श्रीनगर के एक बयान में इंसानी हकूक़ की आलमी तंजीमों से कहा कि वो मकबूजा इलाके में भारतीय मज़ालिम का नोटिस लें। उन्होंने आलमी बरादरी से कहा कि वो कौम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदादों और कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक तनाज़े कश्मीर का मुनसिफाना और पुरअमन हल तलाश करने में मदद दें ताकि जनूबी एशिया में पायदार अमन को यकीनी बनाया जा सके। उधर बीजेपी के ज़ेर क़यादत भारतीय हुकूमत ने भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर के ज़िला शोपियां में इमलाक को सील कर दिया है। मोदी हुकूमत गैर कश्मीरियों की हौसला अफजाई कर रही है कि वो जम्मू कश्मीर में इमलाक और ज़मीनें खरीदें। वो कश्मीरियों के इमलाक जब्त कर रही है और उन्हें तबाह कर रही है। भारतीय हुकाम पूरे मकबूजा इलाके में अब तक सैकड़ों इमलाक जब्त कर चुके हैं। इसका मकसद कश्मीरियों का इक़्तिसादी तौर पर गला घोंटना है। इसराइली फ़ौज ने आज रफ़ा में अंधाधुंध हमलों में 37 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया, जिन्होंने खैमों में पनाह ले रखी थी। गज़ा के जनूबी शहर रफ़ा में लाखों बेघर फ़लस्तीनियों ने खैमों में पनाह ले रखी है। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत ने गज़ा में महसूर हज़ारों बीमार और ज़ख्मी अफराद की मदद के लिए एक और फ़ौरी अपील जारी कर दी है। उधर इसराइली फ़ौज ने बैनुल-अक़वामी सतह पर मज़म्मत के बावजूद रफ़ा में काफ़ी आगे जाकर ज़मीनी हमले किए हैं। सऊदी अरब ने फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने पर आयरलैंड, नॉर्वे और स्पेन को सराहा है। सऊदी अरब के शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने मैड्रिड में स्पेन के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सऊदी वफ़द के यहाँ आने का मकसद मायूसी के इस वक्त पे उम्मीद दिलाने पर स्पेन का शुक्रिया अदा करना है। उन्होंने कहा कि सऊदी हुकूमत स्पेन, नॉर्वे, आयरलैंड और सिल्वानिया की शुक्रगुजार है कि उन्होंने सही वक्त में सही फैसला किया और वो तारीख में सच्चाई और इंसाफ के साथ हैं। चीन के सदर शी जिनपिंग ने कहा है कि इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े का 2 रियासती हल नागुज़ीर है ताकि जंग गैर मुअय्यना मुद्दत तक जारी न रहे।
انہوں نے آج بیجنگ میں چائنا عرب اسٹیٹ تعاون فورم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ چین عرب ممالک کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتا ہے تاکہ ایسے مسائل حل کیے جا سکیں جو طویل مدتی امن و استحکام حاصل کرنے اور انصاف کی سربلندی کی راہ میں حائل ہیں۔ صدر شی جن پنگ نے کہا کہ دنیا میں ہم آہنگی کے ساتھ رہنے کے لیے باہمی احترام ہی واحد راستہ ہے اور انصاف اور سچائی دائمی سلامتی کی بنیاد ہے۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان 4 ٹی20 میچوں کی سیریز کا چوتھا اور آخری میچ آج رات اوول میں کھیلا جائے گا۔ میچ رات 10:30 بجے شروع ہوگا۔ انگلینڈ کو سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل ہے۔ اسلام آباد میں جاری پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان تیسرے اور آخری والی بال میچ میں پاکستان کو 0 کے مقابلے میں 2 سیٹ سے سبقت حاصل ہے۔ آخری سیٹ کا کھیل ابھی جاری ہے۔ پاکستان کو 3 میچوں کی سیریز میں 2-0 سے فیصلہ کن برتری حاصل ہے۔ ICC T20 ورلڈ کپ 2024 کا آغاز اگلے ماہ 1 جون سے ہوگا، تاہم اس میگا ایونٹ میں کئی بڑے ریکارڈز ٹوٹنے کا اندیشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ ICC T20 ورلڈ کپ مقابلوں میں سب سے زیادہ رنز اور چوکے لگانے کا ریکارڈ سابق سری لنکن کرکٹر مہیلا جے وردھنے کے نام ہے، جنہوں نے مختصر ترین فارمیٹ میں 113 چوکے لگانے کا ریکارڈ اپنے نام کر رکھا ہے، جو اس ایڈیشن میں ٹوٹ سکتا ہے۔ فہرست میں دوسرا نمبر بھارت کے وراٹ کوہلی کا ہے، جنہوں نے 103 چوکے لگا رکھے ہیں، جبکہ روہت شرما 91، ڈیوڈ وارنر 86 چوکوں کے ساتھ بالترتیب تیسری اور چوتھی پوزیشن پر قابض ہیں۔ ویسٹ انڈیز نے جنوبی افریقہ کو T20 ورلڈ کپ سے قبل سیریز میں وائٹ واش کر کے پاکستان کو بھی رینکنگ میں 1 درجہ بہتری دلا دی۔ 2 بار کی عالمی چیمپئن ویسٹ انڈیز کی ٹیم نے ہوم گراؤنڈ پر مضبوط جنوبی افریقی ٹیم کو 3 میچوں پر مشتمل سیریز میں 0-3 سے شکست دے کر چوتھی پوزیشن پر قبضہ جما لیا، جبکہ افریقی ٹیم 3 درجے تنزلی کے بعد 7ویں پوزیشن پر چلی گئی، جبکہ پاکستانی ٹیم 1 درجہ ترقی پا کر 6ٹھی پوزیشن پر آ گئی۔ پاکستانی کوہ پیما نائلہ کیانی کو وزارت تعلیم و پیشہ ورانہ تربیت کی جانب سے خواتین کی تعلیم کے لیے قومی خیر سگالی سفیر مقرر کیا گیا ہے۔ نائلہ کیانی نے کوہ پیمائی کے میدان میں کئی اعزازات اپنے نام کیے ہیں۔ وہ پہلی پاکستانی خاتون کوہ پیما ہیں جنہوں نے 8000 میٹر سے زیادہ بلند 11 چوٹیاں سر کی ہیں۔ وہ واحد پاکستانی خاتون کوہ پیما ہیں جنہوں نے 6 ماہ سے کم وقت میں 8000 میٹر سے بلند 7 چوٹیاں سر کیں۔ خیر سگالی کی سفیر مقرر کیے جانے کے بعد نائلہ کیانی نے کہا، ملک میں لڑکیوں کی تعلیم کے حوالے سے حکومت کے پیغام کو بھرپور طریقے سے اجاگر کروں گی۔ انہوں نے کہا، تعلیم ہی کے ذریعے لڑکیاں ترقی کی منازل طے کر سکتی ہیں۔ کھیلوں کی خبریں آپ نے سنی اور اب ہم بلیٹن میں شامل کریں گے تجارتی خبریں۔ نئے مالی سال 2024-25 میں زراعت و انشورنس کے شعبوں کو ٹیکس چھوٹ دینے کی تجویز زیر غور ہے۔ FBR کے ذرائع کے مطابق ٹیکس چھوٹ دینے کی تجویز پر IMF کو اعتماد میں لیا جا رہا ہے۔ سٹوریج اور ویئر ہاؤس کی درآمدی آلات پر 10 سال کی ٹیکس چھوٹ دینے کی تجویز پیش کی گئی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ نئے بجٹ میں ممکنہ ٹیکس چھوٹ کا مقصد ملک میں فوڈ سیکیورٹی کو یقینی بنانا ہے۔ یہ ٹیکس چھوٹ زرعی اجناس کے لیے ویئر ہاؤس سروسز دینے والی کمپنیز کو ملنے کا امکان ہے۔ زرعی پیداوار یا اجناس خراب ہو جانے کی وجہ سے کسانوں کو سالانہ بھاری نقصان کا سامنا ہے۔ اس ٹیکس چھوٹ سے گندم، چاول سمیت زرعی اجناس اور پھل زیادہ دیر تک محفوظ کیے جا سکیں گے۔ کسان اپنی اجناس ان ویئر ہاؤسز اور سٹوریج مراکز میں ذخیرہ کر سکیں گے۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں آج تیزی کا رجحان دیکھا گیا کہ ایسی 100 انڈیکس 41 پوائنٹس کے اضافے کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 74,878 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 410 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کل 408 ملین سے زائد حصص کا لین دین ہوا تھا۔ آج فوجی سیمنٹ کمپنی کے سب سے زیادہ 42 ملین سے زائد حصص کا کاروبار ہوا۔ آج مجموعی طور پر 413 کمپنیز کے حصص کا لین دین ہوا، جس میں سے 161 کمپنیز کے حصص کی قیمتوں میں اضافہ، 196 میں کمی، جبکہ 56 کمپنیز کے حصص کی قیمتوں میں استحکام دیکھا گیا۔
نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی: امریکی ڈالر قیمت خرید $278.20، قیمت فروخت $278.50، پاؤنڈ اسٹرلنگ $354.11، $354.75، یورو $300.68، $301.22، سعودی ریال $74.11، $74.24، UAE درہم $76.02، $76.34، اور جاپانی ین قیمت خرید $1.77، جبکہ قیمت فروخت $1.77۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 2,06,794 رہی۔ کراچی پورٹ ٹرسٹ پر گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 1,77,732 میٹرک ٹن سامان کی نقل و حمل ہوئی، جس میں سے 1,10,096 میٹرک ٹن برآمدی اور 67,636 میٹرک ٹن درآمدی سامان شامل تھا۔ یہ تھیں تجارتی خبریں، اور اب سنتے ہیں فن کی دنیا سے چند خبریں۔ آج پاکستان کے نامور اداکار سبحانی بایونس کی برسی منائی گئی۔ وہ 1931 میں پیدا ہوئے۔ اداکاری کی ابتدا سٹیج ڈراموں سے کی، بعد ازاں ریڈیو کے ساتھ ٹیلی ویژن سے بھی منسلک ہو گئے۔ انہوں نے منفرد لب و لہجے کی وجہ سے ریڈیو کی صداکاری میں منفرد حیثیت حاصل کی۔ سبحانی بایونس نے تعلیم بالغاں، محمد بن قاسم، قصہ چہار درویش، مرزا غالب بندر روڈ پر، خدا کی بستی اور تنہائیاں جیسے معروف ڈراموں میں کام کیا، جبکہ تعلیم بالغاں میں قصائی کے کردار سے انہیں خوب پذیرائی حاصل ہوئی۔ انہوں نے آخری ڈرامہ با ادب با ملاحظہ کیا، جس کے بعد علالت کی وجہ سے اداکاری سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ وہ آج ہی کے دن 2006 میں 75 برس کی عمر میں کراچی میں انتقال کر گئے۔ معروف پاکستانی خوبرو اداکارہ درِ فشاں سلیم نے وزن کم کرنے کی ٹھان لی۔ درِ فشاں پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری کی باصلاحیت اداکارہ ہیں۔ ان کی شہرت کو اداکار بلال عباس کے ہمراہ حالیہ ڈرامے عشق مرشد نے 4 چاند لگا دیے ہیں۔ اداکارہ اکثر وزن زیادہ ہونے کے سبب تنقید کی زد میں رہتی ہیں۔ انہوں نے اپنے انسٹاگرام پر ورزش کرتے ہوئے تصویریں شیئر کی ہیں، جن میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ جم میں موجود ہیں اور ورزش کر رہی ہیں۔ ریڈیو نیوز بلیٹن میں اب ہم آپ کے لیے چلیں گے سائنس کی دنیا میں۔ ٹیکنالوجی کمپنی ٹیسلا اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس کے مالک ایلن مسک اپنے متنازع چیٹ گروہ کو چلانے کے لیے دنیا کا سب سے طاقتور آرٹیفیشل انٹیلیجنس سپر کمپیوٹر بنانے کے لیے منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ ذرائع کے مطابق ایلن مسک اس مقصد کے لیے 1 لاکھ انویڈیا سیمی کنڈکٹر چپس خریدنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ایلن مسک کی جانب سے AI اسٹارٹ اپ XAI کا یہ منصوبہ کمپنی کے سرمایہ کاری کرنے والوں کے سامنے پیش کیا گیا۔ انویڈیا کے فلیگ شپ H100 گرافک پروسیسر یونٹس GPUs کو استعمال کرتے ہوئے بنائی جانے والی یہ مشین موجودہ GPU کلسٹر سے کم از کم 4 گنا زیادہ بڑی ہوگی۔ ایک بلاگ پوسٹ میں XAI کا کہنا تھا کہ اسٹارٹ اپ کا بنیادی مرکز جدید AI سسٹمز بنانا ہے تاکہ انسانیت کو بھرپور فائدہ پہنچایا جا سکے۔ یہ تھی سائنس کی دنیا سے کچھ خبریں، اور اب موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات محمد جنید سے۔ موسم کی تازہ ترین صورتحال کے مطابق اس وقت بلائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر کے کچھ علاقوں میں مطلع جزوی ابرآلود ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر میدانی علاقے شدید گرمی کی لپیٹ میں رہے، تاہم گلگت بلتستان میں چند مقامات پر ہلکی بارش بوندا باندی ہوئی۔ سب سے زیادہ بارش گلگت میں 1 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم، جبکہ جنوبی علاقوں میں شدید گرم رہنے کی توقع ہے۔ اس کے علاوہ گلگت بلتستان اور کشمیر میں گرج چمک کے ساتھ چند مقامات پر بارش کا امکان، جبکہ کل بروز جمعہ شام رات کے دوران بلائی خیبر پختونخوا، خطہ پٹوہار اور شمال مشرقی پنجاب میں آندھی جکڑ چلنے کے علاوہ گرج چمک کے ساتھ چند مقامات پر بارش کا امکان۔ آج ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت جیکب آباد میں 51 ڈگری سینٹی گریڈ، لسبیلا 50، دادو سبی تربت منجودڑو 49 ڈگری سینٹی گریڈ، خیرپور لڑکانہ بہاول نگر 48، حیدرآباد قصور رحیم یار خان سکر باولپور بکر جوہر آباد خانیوال منڈی باؤدین اوکاڑا پٹیدن روڑی نورپور تل میں 47 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے علاوہ ملک کی دیگر اہم شہروں کی زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی تفصیل: اسلام آباد 41 ڈگری سینٹی گریڈ، مری 29، لاہور 45، کراچی 40، پشاور 42، کوئٹہ 34، مظفر آباد 42، گلگت 32، اسکردو 22، سری نگر 27، جموں 41، لے 18، پلوامہ 27، اننت ناگ
28 اور شوپیاں میں 28 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. اور اب آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سن لیجیے. پاکستان نے آج چین کے شی چینگ سیٹلائٹ لانچ سینٹر سے دوسرا سیارہ پاک سیٹ MM-1 کامیابی سے خلا میں بھیج دیا. فارمیشن کمانڈر کانفرنس نے قوم کے تعاون سے ملک کی سلامتی کو درپیش تمام خطرات سے نمٹنے کا عزم ظاہر کیا ہے. سینٹرل ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی نے 600 ارب روپے سے زائد مالیت کے گولن گول پن بجلی منصوبے اور تھاکوٹ سے راجکوٹ تک شاہراہ قراقرم کے دوسرے مرحلے کے منصوبے کی منظوری دی ہے. پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان چوتھا اور آخری T20 میچ آج رات اوول میں کھیلا جا رہا ہے. خبرنامہ آپ نے سنا. پینل انجینئر تھے عادل افتخار. سپروائزر شعبہ اردو منصور الرشید. مدیر ہوم ڈیسک مشرف رباب. مدیر فورن ڈیسک کمل شمیم. نیوز پروڈیوسر عبد الباسط خان. مدیر اعلیٰ رانا غلام مصطفیٰ. نگران اعلیٰ امان اللہ سپرا. پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان. مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ عبد القدیر، آصفہ محفوظ اور ہماری نیوز ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.